क्या کہا گیا ہے اس دنیا کے بارے میں؟ کیا یہ دنیا صدا سے چلی آ رہی ہے یا اس کو بنایا گیا؟ کب بنایا اور کس نے بنایا؟ اس کا استتو کیا ہے؟ چاند سورج کا استتو کیا ہے؟ تو چلیے آج جان لیتے ہیں کہ اس دنیا کے بننے میں یا دنیا کو بنانے کے پیچھے کا لاجک کیا ہے، یعنی یہ دنیا کب اور کیسے بنی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرول فیکٹس، اور آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک ایسا ٹاپک جو شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اور وہ ٹاپک ہے کہ دنیا کے وجود میں آنے والے دن، وہ دن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ ہم نے دنیا کو 6 دنوں میں بنایا۔ جیسے ہم اپنے دنوں کے نام رکھتے ہیں، سوموار، منگل، بدھ، شکر، شنیوار، اتوار، تو کیا ایشور نے، کیا پرمیشور نے، اللہ نے بھی ان دنوں کے نام رکھے جن دنوں میں دنیا کو بنایا؟ بالکل، اور وہ نام کون سے ہیں اسی کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ قرآن کی آیت الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا پہلی آیت ہے، اللہ کا ارشاد ہے، تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے ستیہ کے سندیش کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنا رب یا رب کے سمکش ٹھہرا رہے ہیں۔ اور قرآن کی ایک اور دوسری سورہ الاعراف، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واستو میں تمہارا رب ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے راج سنگھاسن پر وراجمان ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے، جس نے سورج اور چاند پیدا کیے، سب اس کے آدیش کے ادھین ہیں۔ ساودھان رہو، اسی کی سرشٹی ہے اور اسی کا آدیش بڑا برکت والا ہے۔ اللہ سارے جہاں کا مالک اور پالنہار ہے۔ اب یہاں 6 دنوں کا ذکر ہے، تو وہ کون سے 6 دن ہیں؟ کیا کوئی بھی انسان جو قرآن کو نہیں جانتا یا نہیں مانتا یا بنا قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کے بتا سکتا ہے کہ وہ دن کون سے ہیں جس میں دنیا کو بنایا گیا؟ نہیں بتا سکتا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آیت ہے سورہ 21 یعنی الانبیاء، جس کی آیت ہے 30۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا وچار نہیں کرتی کہ یہ سب آسمان اور زمین پرسپر ملے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے انہیں الگ کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ کیا وہ ہمارے اس رچنا کاریہ کی کشلتا کو نہیں مانتے؟ یعنی اللہ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہر جاندار چیز پانی پر نربھر کرتی ہے۔ اس بات کو آج ہر سائنٹسٹ مانتا ہے کہ 73% پانی پر ہر لیونگ تھنگس ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن زمین اور آسمان ایک تھے اور ان کو الگ کیا گیا۔ اس بات کو بھی آج سائنس پروو کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کا استتو ایک دھماکے سے الگ الگ وجود میں آیا ہے، جس کو آج سب لوگ بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اسٹیفن ہاکنز کی بک بریف ہسٹری آف ٹائم پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، اور یہی بات قرآن میں آج سے 1440 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو بتا دی گئی تھی۔ وہ دن جن میں دنیا اپنے استتو میں آئی وہ اس طرح ہے: ابزد، حوز، ہتی، کالمن، صفس اور کاراسب۔ یعنی نمبر 1 ابزد، نمبر 2 حوز، نمبر 3 ہتی، نمبر 4 کالمن، نمبر 5 صفس اور نمبر 6 کاراسب۔ یہ ان 6 دنوں کے نام ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا۔ ابن زریر، جو کہ اسلام کے ایک بڑے اسکالر رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق نے توریت اور انجیل یعنی بائبل کی اسٹڈی کی اور پایا کہ یہودی اور عیسائی دونوں کا کانسیپٹ ایک دم الگ ہے۔ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ دنیا جب بنائی تو وہ دن سنڈے کا دن تھا، اور ادھر عیسائی کہتے ہیں کہ جب دنیا کی شروعات ہوئی تو وہ دن پہلا سیٹرڈے کا دن تھا۔ لیکن اگر مسلمانوں کی بات کریں تو ایک حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ نے مٹی کو پیدا کیا تو وہ دن سیٹرڈے تھا۔ یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر دونوں ایک مت ہیں۔ البخاری عمران ابن حسین سے نقل کرتے ہیں کہ عمران ابن حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی اونٹنی جو کہ ان کے پاس تھی اس کو دروازے پر باندھ دیا۔ کچھ لوگ جو پہلے سے بنو تمیم قبیلے والے تھے وہ نبی کے پاس آئے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کی شروعات کیسے ہوئی۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ تھا، اور پھر اللہ نے اپنا سامراجیہ بنایا یعنی کرسی، پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ امام احمد ابن حنبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ نے مٹی شنیوار والے دن بنائی، پہاڑوں کو سنڈے والے دن یعنی اتوار والے دن بنایا، اور پیڑ پودے سوموار والے دن بنائے، اور باقی ضروری اور غیر ضروری چیزوں کو
मंगलवार वाले दिन अल्लाह ताला ने बनाया और लाइट को बुधवार वाले दिन बनाया और मखलूक को, बाकी जो मखलूक थी, अल्लाह ने जुमेरात वाले दिन जमीन पर फैला दिया और सबसे पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को जुमे वाले दिन पैदा किया। अब यहाँ टोटल 7 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ एक शब्द आता है जिसे इस्तवा कहते हैं अरबी भाषा में, और ईसाई इसी दिन को ईस्टर के नाम से जानते हैं। फ्राइडे वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम के बनाने का जिक्र है, जो कि 7वां दिन होता है, लेकिन दुनिया के वजूद में आने वाले सिर्फ 6 ही दिन हैं जिनका जिक्र कुरान में भी है। दुनिया को 6 दिन में बनाया। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी सारी औलादें यानी आदम जितने भी अब आज इस पृथ्वी पर, इस पूरे रोए जमीन पर लोग हैं, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इंसान तो अल्लाह की वो मखलूक है जिसके लिए दुनिया बनाई गई। दुनिया और जिनके लिए दुनिया बनाई गई, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क समझने के लिए हमें स्टडी करने की जरूरत होती है। तो जरूरत है कि हम ये समझ सकें कि जिनके लिए दुनिया बनाई गई वो और दुनिया बनी वो, तो दुनिया अलग पार्ट होता है और जिनके लिए बनी वो अलग चीज है, वो अलग बात होती है। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ने जिन 6 दिनों में दुनिया को वजूद में लाया, वो 6 दिन वही थे जिनका जिक्र हम पीछे अभी कर आए हैं। तो आज हमें ये पता चला कि अल्लाह जिन 6 दिनों में इस दुनिया को वजूद में लाया, वो 6 दिन कौन से थे और बाकी किन किन दिनों में क्या क्या चीज अल्लाह ताला ने बनाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए और शेयर करते रहिए ताकि लोगों को ऐसी जानकारी पता चलती रहे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आप अपनी राय हमें दीजिए और अगर हो सकता है आपके पास कोई टॉपिक हो तो वो भी बताइए, इंशाल्लाह हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जय हिंद।